تمہیں رخصتی کا بہت شوق تھا نا؟ اب میں بتاتا ہوں کہ رخصتی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ایک شوہر اپنا حق کیسے وصول کرتا ہے۔ کمرے کی بھاری خاموشی میں زارون کی بے رحم آواز گونجی۔ وہ دروازہ زور سے دھکیل کر اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر شدید نفرت کے آثار تھے۔ کمرے کے بیچوں بیچ رکھے بڑے سے بیڈ پر زرشا بھاری سرخ روسی جوڑے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کا وجود خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ زارون سیدھا اس کے سرہانے پہنچا۔ اس نے بغیر کسی نرمی کے ایک ہی جھٹکے سے زرشا کے سر سے بھاری کام والا دوپٹہ کھینچا اور اسے فرش پر پھینک دیا۔ زرشا کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ اس نے اپنے بازو سینے پر باندھ لیے اور مزید پیچھے کھسکنے کی کوشش کی۔ زارون نے آگے بڑھ کر اس کا نرم بازو اپنے مضبوط اور کھردرے ہاتھوں میں دبوچ لیا اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ مجھے چھوڑ دیں، خدا کے لیے مجھے مت ماریں۔ زرشا کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ وہ ڈر کے مارے رو رہی تھی اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ماروں کیوں؟ تم میری حلال بیوی ہو۔ آج ہماری رخصتی کی رات ہے۔ پورے خاندان کے سامنے تم نے بڑی معصومیت سے اس نکاح کو قبول کیا ہے۔ اب بیوی ہونے کی ذمہ داریاں بھی پوری کرو۔ زارون کا چہرہ زرشا کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس کی گرم اور تیز سانسیں زرشا کے پسینے سے شرابور چہرے پر ٹکرا رہی تھیں۔ اس کی گرفت زرشا کے بازو پر اتنی سخت تھی کہ وہاں سرخ نشان پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ زرشا کے ہاتھ بے اختیار جڑ گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے زارون کے چوڑے سینے پر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ رکھے اور اسے پیچھے دھکیلنے کی انتہائی کمزور اور ناکام کوشش کی۔ زارون نے ایک حقارت آمیز کہکا لگایا۔ اس نے زرشا کو کندھوں سے پکڑا اور پوری طاقت سے پیچھے کی طرف بیڈ پر دھکا دیا۔ زرشا اوندھے منہ بیڈ پر گری۔ یہی مسئلہ ہے تم مشرقی لڑکیوں کا۔ پہلے خود خاندان کی عزت اور روایات کے نام پر گلے پڑتی ہو، مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر ڈرامے کرتی ہو اور پھر جب شوہر قریب آنے کی کوشش کرے تو تم یہ رونے دھونے اور ستی ساوتری بننے کے ڈرامے شروع کر دیتی ہو۔ زارون کی آواز میں بلا کی کڑواہٹ اور طنز تھا۔ اس نے اپنی شیروانی کے بٹن انتہائی غصے سے توڑے اور اسے اتار کر دور صوفے پر اچھال دیا۔ تم جیسی روتی دھوتی کمزور اور جاہل عورت میری ضرورت کبھی نہیں بن سکتی۔ کان کھول کر سن لو زرشا، یہ رخصتی صرف دادا جان کی ضد کا نتیجہ ہے۔ میرے دل، میرے دماغ اور میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم میرے لیے ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ زارون نے حتمی اور کاٹدار لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا اور کمرے کے کونے میں رکھے صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر اس روتی ہوئی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا جس کی آج پہلی رات تھی۔ زرشا بیڈ پر گری اپنے آنسوؤں کو تکیے کے غلاف میں جذب کر رہی تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو مزید بھیانک بنا رہی تھیں۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ سارے تلخ مناظر کے ایک فلم کی طرح چلنے لگے جنہوں نے اسے آج اس اذیت ناک رات تک پہنچایا تھا۔ وہ اور زارون تایا زاد تھے۔ بچپن میں ہی خاندانی روایات کے تحت ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔ زرشا کی ماں اس کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کے باپ نے اسے ماں اور باپ دونوں کا بے پناہ پیار دے کر پالا تھا۔ زرشا ایک انتہائی معصوم، سیدھی سادی اور روایتی مشرقی لڑکی تھی جس کی کل کائنات اس کے باپ کے گرد گھومتی تھی۔ دوسری طرف زارون پڑھائی کے لیے برسوں پہلے بیرون ملک چلا گیا تھا اور وہاں کے آزادانہ ماحول میں مکمل طور پر ڈھل چکا تھا۔ وہ ماڈرن، مغرور، ضدی اور صرف اپنی مرضی کا مالک تھا۔ یہ کچھ ماہ پہلے کی بات تھی۔ زرشا کے باپ کو اچانک سینے میں شدید درد اٹھا۔ یہ دل کا انتہائی خطرناک دورہ تھا۔ ان کی حالت اتنی تیزی سے بگڑی کہ ہسپتال لے جانے کا موقع بھی بمشکل ملا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد جواب دے دیا تھا۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا تھا۔ دادا جان نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر زارون کو لندن سے واپس بلایا۔ ہسپتال کے اس سرد کمرے میں موت کا سکوت طاری تھا۔ زرشا روتے ہوئے اپنے باپ کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اس کی سسکیاں اور آہیں کمرے میں موجود ہر شخص کا دل چیر رہی تھیں۔ اچانک کمرے کا بھاری دروازہ کھلا اور زارون اندر داخل ہوا۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا ہسپتال پہنچا تھا۔ اس کے مہنگے سوٹ پر شکنیں پڑی ہوئی تھیں اور چہرے پر تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ایک ناگواری کے تاثرات واضح تھے۔ زرشا کے مرتے
ہوئے باپ نے زارون کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو ان کی ڈوبتی ہوئی آنکھوں میں ایک آخری امید سی جاگ اٹھی تھی۔ انہوں نے انتہائی وقت سے اپنے کانپتے ہوئے کمزور ہاتھ آگے بڑھائے۔ زرشا نے روتے ہوئے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ باپ نے اپنی بچی کا نرم ہاتھ کھینچ کر زارون کے مضبوط ہاتھ میں تھما دیا۔ زارون بیٹا، میری بچی اس دنیا میں بالکل اکیلی ہے۔ اس کی ماں اسے بہت پہلے چھوڑ گئی تھی۔ اب میرا وقت بھی آ گیا ہے۔ میری زرشا کا خیال رکھنا۔ یہ بہت معصوم ہے، اسے کبھی رونے مت دینا، اسے زمانے کی ٹھوکروں سے بچا کر رکھنا۔ باپ کی آواز انتہائی ہانپتی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ ہر لفظ کے ساتھ ایک لمبی سانس لے رہے تھے۔ زارون کے ماتھے پر گہری سلوٹیں پڑ گئیں، اس کے چہرے کے پٹھے تن گئے اور وہ اس بچپن کے بے تکے نکاح کو اپنے گلے کا طوق سمجھتا تھا۔ اسے زرشا جیسی سیدھی سادی گھریلو اور ان پڑھ لڑکی سے ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی زندگی کے معیار بہت مختلف تھے۔ لیکن موت کے اس سنگین اور جذباتی منظر میں اپنے مرتے ہوئے سگے چچا کے سامنے وہ ہاتھ جھٹکنے یا انکار کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس نے انتہائی ناگواری اور خاموشی سے زرشا کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا لیا۔ اس کے ہاتھ تھامنے کی دیر تھی کہ اگلے ہی لمحے زرشا کے باپ کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ مانیٹر پر چلنے والی لکیر سیدھی ہوئی اور دم توڑ گئے۔ کمرے میں زرشا کی ایک دل خراش لمبی چیخ گونج اٹھی جو کہ ہسپتال کے کوریڈور تک سنائی دی۔ وہ ہمیشہ کے لیے یتیم ہو گئی تھی، اس کا واحد آسرا چھن گیا تھا۔ باپ کے انتقال کو کچھ ہی عرصہ گزر چکا تھا۔ حویلی میں زرشا کی اداسی، اس کی خاموشی اور اس کا سونا پن ہر دیوار تک کو محسوس ہوتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی یا پھر دادا جان کے پاس خاموشی سے بیٹھی رہتی۔ ایک دن دادا جان نے زارون کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کا چہرہ انتہائی سنجیدہ اور ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح دو ٹوک اور حتمی تھا۔ زارون، تم جانتے ہو کہ زرشا اب جوان ہو رہی ہے، اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا، ہم اسے مزید اس طرح ایک کنواری لڑکی کی طرح گھر میں بٹھا کر نہیں رکھ سکتے۔ خاندان اور برادری میں لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ تمہیں فوری طور پر اس کے ساتھ اپنی رخصتی کرنی ہوگی اور اسے اپنی بیوی کا مکمل درجہ دینا ہوگا۔ دادا جان کا یہ حکم کسی پتھر پر لکیر کی طرح حتمی تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی زارون کے اندر جیسے کسی نے بارود کو آگ لگا دی۔ وہ اپنی جگہ سے ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں شدید بغاوت کے شعلے ناچنے لگے۔ دادا جان، آپ مجھ سے کوئی بھی اور قربانی مانگ لیں، میں اپنی ساری جائیداد، اپنا سارا پیسہ اس لڑکی کے نام کر دوں گا، لیکن میں اس ان پڑھ، جاہل اور گنوار لڑکی سے رخصتی نہیں لے سکتا۔ زارون کی آواز کمرے میں گونجی۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو زارون، وہ تمہاری منگوا ہے، تمہاری حلال بیوی ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ دادا جان نے اپنی بھاری چھڑی زمین پر مارتے ہوئے انتہائی غصے سے اسے ٹوکا۔ عزت ہوگی دادا جان، لیکن وہ میری بیوی بننے کے لائق بالکل بھی نہیں ہے۔ میرا لائف سٹائل اس سے بہت الگ ہے۔ میں لندن کی سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ مجھے ایک ماڈرن، پڑھی لکھی، بولڈ اور کانفیڈنٹ بیوی چاہیے جو میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو سکے۔ زرشا میرے کسی ایک بھی معیار پر پورا نہیں اترتی۔ اسے تو چار لوگوں میں کھڑے ہو کر ٹھیک سے بات کرنا بھی نہیں آتا۔ اس کا لباس، اس کا انداز، سب کچھ بہت پسماندہ ہے۔ میں اسے اپنی بیوی نہیں تسلیم کر سکتا۔ زارون نے اپنی خفگی اور نفرت کا بھرپور اور کھلا اظہار کیا۔ اس کی سادگی، اس کی حیا اور اس کا مشرقی پن ہی اس کا اصل حسن ہے۔ تمہارے یہ ماڈرن اور کھوکھلے معیار میرے اس گھر میں نہیں چلیں گے۔ میری خاندانی روایات کو میں تمہاری اس بیہودہ ضد کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ زرشا اسی گھر کی بہو بنے گی، رخصتی اسی ہفتے ہوگی اور یہ میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو میرے لیے تم مر چکے ہوگے۔ دادا جان نے اپنا فیصلہ سنا کر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ زارون جانتا تھا کہ دادا جان کے سامنے کھڑے ہونے کی پورے خاندان میں کسی مرد کی جرأت نہیں تھی۔ ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا تھا۔ زارون غصے سے اپنے دانت پیستا ہوا اور پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور پھر مجبوراً اسے دادا جان کے اس فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکانا ہی پڑا۔ اس نے رخصتی تو قبول کر لی تھی، لیکن اس کے دل میں زرشا کے لیے نفرت کا ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا تھا۔ یہی وہ نفرت تھی جس کا زہر اس نے پچھلی رات زرشا پر اگلا تھا۔ ماضی کے ان تکلیف دہ مناظر سے نکلتے ہوئے زرشا نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں مکمل روشنی پھیل چکی تھی۔ زارون ابھی تک صوفے پر اوندھے منہ سو رہا تھا۔
اس کا چہرہ نیند کی حالت میں بھی انتہائی سخت اور مغرور لگ رہا تھا۔ زرشا نے بیڈ سے اٹھ کر فرش پر پڑا اپنا سرخ دوپٹہ سمیٹا۔ رات بھر رونے کی وجہ سے اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ بوجھل اور کانپتے قدموں سے واش روم کی طرف چلی گئی تاکہ اپنے چہرے پر موجود آنسوؤں کے نشانات مٹا سکے۔ ناشتے کی بڑی سی میز پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زارون اپنے موبائل فون کی اسکرین میں مگن تھا اور چائے کا کپ بے دلی سے پی رہا تھا۔ زرشا اس کے بالکل سامنے بیٹھی اپنی نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلسل مروڑ رہی تھی۔ دادا جان کی عقابی اور تجربہ کار نگاہوں نے زرشا کے سوجے ہوئے پیلے چہرے اور زارون کی سرد مہری اور بے رخی کو فوراً بھانپ لیا تھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ رات کیا ہوا ہوگا۔ ناشتے کے فوراً بعد جب زارون بغیر کوئی بات کیے باہر چلا گیا تو دادا جان نے ملازمہ کو بھیج کر زرشا کو اپنے خاص کمرے میں بلوایا۔ زرشا نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ نوک کیا اور اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدم منو بھاری ہو رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی بہت بڑی مجرم ہے۔ آؤ بیٹی، اندر آ جاؤ، میرے پاس یہاں کرسی پر بیٹھو۔ دادا جان نے اپنے بستر کے قریب رکھی ایک آرام دہ کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ زرشا خاموشی سے جا کر اس کرسی کے کنارے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی شدید اداسی، اس کے چہرے کا اترا ہوا رنگ اور اس کے کندھوں کا جھکاؤ دادا جان کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا۔ میں جانتا ہوں میری بچی کہ تم اندر سے ٹوٹ رہی ہو۔ تمہارا باپ تمہیں بہت لاڈ اور پیار سے رکھتا تھا۔ اس نے کبھی تمہیں اونچی آواز میں نہیں ڈانٹا تھا، اور اب زارون کا یہ کھردرا رویہ اور اس کی سختی تمہیں بہت تکلیف دے رہی ہے۔ دادا جان نے انتہائی شفقت سے اپنا بوڑھا ہاتھ زرشا کے سر پہ رکھا۔ دادا جان کے اس پیار بھرے اور شفیق لہجے نے زرشا کے اندر موجود ضبط کا بند ایک لمحے میں توڑ دیا۔ وہ جو صبح سے خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ دادا جان، انہیں مجھ سے بہت نفرت ہے۔ وہ مجھے کبھی دل سے قبول نہیں کرنا چاہتے۔ میں ان کے لیے صرف ایک بوجھ اور ایک مجبوری ہوں۔ انہوں نے مجھے صریحاً کہہ دیا ہے کہ میں ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ زرشا کی آواز شدت گریہ سے کپکپا رہی تھی۔ وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے مسلسل اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ایسا نہیں سوچتے میری معصوم بچی۔ زارون اندر سے دل کا برا انسان نہیں ہے۔ وہ برسوں باہر کے ملک میں رہا ہے۔ وہاں کی مادر بدر آزاد ہوا لگ گئی ہے اسے۔ اس کا ذہن ابھی بہت الجھا ہوا ہے۔ وہ ان خاندانی رشتوں کی گہرائی، وفا اور پاکیزگی کو بھی سمجھ نہیں پا رہا۔ اسے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کے ماڈرن معیار پر پوری اترنی چاہیے۔ دادا جان نے اسے انتہائی تحمل سے تسلی دیتے ہوئے سمجھایا، لیکن دادا جان، انہوں نے رات مجھ سے کہا ہے کہ میں جاہل اور گنوار ہوں۔ میں ان کی ضرورت کبھی نہیں بن سکتی۔ وہ میرے قریب بھی آنا پسند نہیں کرتے۔ میں کیا کروں؟ میرا تو اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کہاں جاؤں؟ زرشا نے اپنے دل کا سارا خوف اور درد دادا جان کے سامنے رکھ دیا۔ تم بالکل پریشان نہ ہو پتر، میری بات غور سے سنو۔ وہ باہر سے آیا ہے۔ اسے یہاں کے پرسکون ماحول، ان روایات اور تمہاری اس سادگی کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ تم نے ہمت نہیں ہارنی۔ تم بس ایک سچی بیوی کی طرح اپنا فرض نبھاتی رہو۔ تم مشرقی عورت ہو۔ ایک مشرقی بیوی کی سچی محبت، اس کی خاموش خدمت اور اس کی وفا بڑے بڑے اور سخت پتھر دلوں کو بھی موم کر دیتی ہیں۔ زارون بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری بے غرض محبت اسے آہستہ آہستہ بدل دے گی۔ اس کا غرور تمہاری سادگی کے آگے ایک دن ضرور گھٹنے ٹیکے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ دادا جان نے پورے یقین اور طمانینت بھرے لہجے میں اس کی ہمت بندھائی۔ زرشا نے دادا جان کی بات سن کر سر تو ہلا دیا، لیکن اس کے معصوم دل میں زارون کی پچھلی رات کی کہی ہوئی وہ تلخ اور زہریلی باتیں کسی خنجر کی طرح مسلسل چبھ رہی تھیں۔ وہ رات بھی یوں ہی کٹ گئی تھی۔ صبح کی نرم دھوپ کمرے کے موٹے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ زرشا ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھامے زارون کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے قدم اندر جانے سے ہچکچا رہے تھے، لیکن دادا جان کی نصیحت اس کے کانوں میں گونج رہی تھی کہ اسے اپنی خاموش محبت سے اس کے پتھر دل انسان کو موم کرنا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرے سے ملحقہ بالکنی کا شیشے کا دروازہ کھلا تھا۔ زارون وہاں کھڑا اپنے
فون پر ویڈیو کال کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ اور نرمی تھی جو زرشا نے آج تک اپنے لیے نہیں دیکھی تھی۔ تم فکر مت کرو ملی، میں بہت جلد واپس آ رہا ہوں، بس یہاں کچھ خاندانی معاملات ہیں جنہیں نپٹانا ضروری ہے۔ زارون کی آواز میں ایک عجیب سی بے تکلفی اور محبت تھی۔ ویڈیو کال پر موجود غیر ملکی لڑکی ملی کی تیز اور نخرے بھری آواز کمرے تک آ رہی تھی۔ زارون، تم نے مجھ سے پچھلے ہفتے ڈائمنڈ کے اس نیکلس کا وعدہ کیا تھا، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، میں تمہارا مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ زارون ہنس پڑا، ارے میری جان، تم ایک نیکلس کی بات کرتی ہو، میں تمہیں پورا یورپ گھماؤں گا، بس کچھ دن کی مہلت دے دو مجھے۔ یہاں کا ماحول مجھے ویسے ہی گھٹن زدہ لگنے لگا ہے۔ زرشا کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے بری طرح کانپنے لگی، چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ اسے اپنے دل سے اٹھتے دھوئیں کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا شوہر، جس کے نام پر اس نے اپنی ساری زندگی لکھ دی تھی، جس کی بے رخی پر وہ ساری رات روتی رہی تھی، وہ کسی اور لڑکی پر اپنی جان چھڑک رہا تھا۔ زرشا نے اپنے آنسوؤں کو پوٹوں کے پیچھے دھکیلا اور قدم بڑھا کر بالکنی کے دروازے پر جا کر کھڑی ہوئی۔ زارون کی نظر اچانک زرشا پر پڑی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک شدید ناگواری نے لے لی تھی۔ اس نے فوراً فون کے مائک پر ہاتھ رکھا اور انتہائی سرد اور کاٹدار لہجے میں بولا، تمہیں دروازہ کھٹکانے کی تمیز کسی نے نہیں سکھائی؟ کس کی اجازت سے تم میرے کمرے میں اس طرح گھسی آئی ہو؟ میں آپ کے لیے چائے لائی تھی۔ زرشا کی آواز بمشکل اس کے گلے سے نکلی، رکھو اسے میز پر اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی پرائیویسی میں کسی کی مداخلت پسند نہیں ہے، اور آئندہ میرے اجازت کے بغیر اس کمرے میں قدم مت رکھنا۔ زارون نے حقارت سے اسے گھورا اور دوبارہ فون کان سے لگا کر بالکنی کے دوسرے کونے کی طرف مڑ گیا۔ زرشا نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے دل میں حسد، تکلیف اور بے حد بے بسی کا ایک طوفان برپا تھا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رو کر نہیں بلکہ اپنی خدمت اور فرمانبرداری سے زارون کو جیتے گی۔ اسے یقین تھا کہ ایک دن زارون اس کی بے غرض محبت کے آگے ہتھیار ڈال دے گا۔ اگلے کئی دن زرشا نے خود کو ایک مشین کی طرح حویلی کے کاموں میں غرق کر دیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، زارون کی پسند کا ناشتہ اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی، اس کے کپڑے استری کر کے بیڈ پر کرینے سے رکھتی، اس کے جوتوں پر پالش سے لے کر اس کی فائلوں کو ترتیب دینے تک کا ہر کام وہ خود کرتی۔ زارون ان تمام چیزوں کا عادی ہونے لگا تھا۔ اسے صبح اٹھتے ہی گرم پانی، پریس شدہ سوٹ اور پرفیکٹ ناشتہ ملنے لگا تھا۔ وہ دل ہی دل میں زرشا کی سلیقہ مندی کا قائل ہو رہا تھا، لیکن اپنی انا اور غرور کے خول میں قید اس نے کبھی زرشا کی تعریف نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے سیدھے منہ بلایا۔ دوسری طرف ملی کی کالز کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ ہر روز نت نئی فرمائشیں کرتی، کبھی اسے مہنگی گھڑیاں چاہیے ہوتیں اور کبھی شاپنگ کے لیے بھاری رقم۔ زارون بلا کسی ہچکچاہٹ کے اس کی ہر مانگ پوری کرتا۔ زرشا یہ سب دیکھتی اور سنتی، لیکن اس نے کبھی زارون سے ایک سوٹ تک کی فرمائش نہیں کی تھی۔ وہ بس ایک خاموش سائی کی طرح اس کی خدمت کرتی رہی، لیکن انسان کا صبر بھی ایک حد تک ہوتا ہے۔ مسلسل نظر انداز ہونے پر ہر روز ملی کے نخرے برداشت کرنے اور زارون کی سرد مہری سہنے کے بعد زرشا کے اندر کا وہ معصوم اور دبا ہوا انسان بغاوت پر اتر آیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ زارون کے لیے ایک بیوی نہیں بلکہ ایک مفت کی نوکرانی بن چکی ہے، جس کا کام صرف اس کی سہولیات کا خیال رکھنا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب زارون کے پیچھے مزید نہیں بھاگے گی۔ اگلی صبح زارون کی آنکھ کھلی تو کمرے میں معمول کے خلاف اندھیرا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی تو وہ لیٹ ہو رہا تھا۔ وہ غصے سے بیڈ سے اٹھا۔ اس نے دیکھا نہ تو اس کے کپڑے بیڈ پر نکال کر رکھے گئے تھے اور نہ ہی سائڈ ٹیبل پر اس کی بیڈ ٹی موجود تھی۔ وہ جھنجھلا کر وارڈروب کی طرف بڑھا، وہاں کپڑوں کی ترتیب بھی بگڑی ہوئی تھی۔ اسے اپنی پسندیدہ شرٹ ڈھونڈنے میں 10 منٹ لگ گئے تھے۔ وہ شدید غصے میں کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا ڈائننگ ہال میں پہنچا۔ دسترخوان پر ناشتہ نہیں لگا تھا۔ زرشا لانچ میں صوفے پر بیٹھی انتہائی سکون سے ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ زرشا! زارون کی دھاڑتی ہوئی آواز پورے ہال میں گونجی۔ زرشا نے انتہائی سکون سے کتاب بند کی اور نظریں اٹھا کر زارون کی طرف دیکھا۔ جی کہیے، میرے کپڑے کہاں ہیں آج؟ اور میرا ناشتہ کیوں نہیں لگا اب تک؟ تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے آفس جانے میں دیر ہو رہی ہے؟ زارون غصے سے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ زرشا نے اپنی جگہ سے اٹھے بغیر انتہائی سپاٹ اور ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، آپ کے کپڑے آپ کی وارڈروب میں ہیں اور ناشتہ کچن میں بن رہا ہے۔
میں آپ کی بیوی بننے کے معیار پر پورا نہیں اترتی تو مجھے آپ کی نوکرانی بننے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈال لیں، اور جہاں تک ناشتے کی بات ہے، کچن میں ملازمہ موجود ہے، آپ اسے حکم دے سکتے ہیں۔ زارون کے لیے زرشا کا یہ روپ انتہائی حیران کن تھا۔ وہ لڑکی جو کل تک اس کے ایک اشارے پر کانپ جاتی تھی، آج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دو ٹوک جواب دے رہی تھی۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے زرشا، تم بھول رہی ہو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ زارون نے دال پیچتے ہوئے کہا، میں بالکل نہیں بھولی کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں۔ میں ایک ایسے شخص سے بات کر رہی ہوں جس کے لیے میں محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوں۔ میں نے دادا جان سے بات کر لی ہے، میں نے اپنی ادھوری پڑھائی مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کل سے میں یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ اب میرے پاس آپ کے ان فضول کاموں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ زرشا نے اپنا فیصلہ سنایا اور کتاب اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ زارون مبہوت کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی الجھن اور چڑچڑاہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ وہ زرشا کی خاموش خدمت اور اس کی توجہ کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ آج اس کی یہ بے حسی اور لاپرواہی اسے بری طرح کھٹک رہی تھی۔ اسے آفس میں بھی سارا دن کسی کام میں دل نہیں لگا۔ اسے بار بار زرشا کا وہ سپاٹ چہرہ اور سرد لہجہ یاد آ رہا تھا۔ اس رات زارون لانچ میں بیٹھا ملی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ زرشا کے رویے کی وجہ سے پہلے ہی فرسٹریٹڈ تھا، اور ملی کی لگاتار شکایتوں نے اس کے سر میں درد کر دیا تھا۔ ملی اسے طعنے دے رہی تھی کہ وہ پاکستان جا کر اسے بھول گیا ہے۔ میں تمہیں نہیں بھولا ملی، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ میں یہاں پھنسا ہوا ہوں۔ زارون اپنی آواز کو دبا کر اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو زرشا کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ زارون نے ناگواری سے فون کان سے ہٹایا اور کال کاٹ دی۔ تمہیں کسی کی پرائیویٹ کال سننے کا بہت شوق ہے؟ زارون نے طنزی انداز میں پوچھا۔ زرشا نے قدم آگے بڑھائے اور زارون کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک دکھتی ہوئی چبھن تھی۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ آپ کا نکاح مجھ سے ہوا ہے اور آپ گھنٹوں دوسری لڑکیوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہیں۔ آپ مجھے حقوق نہ دیں، مجھے بیوی نہ مانیں، لیکن کم از کم اس رشتے کی اور میری عزت کا کچھ تو خیال کریں۔ آپ مجھے اس طرح پوری حویلی اور ملازموں کے سامنے ذلیل نہیں کر سکتے۔ زرشا کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس میں ایک کپکپاہٹ اور شدت تھی۔ زرشا کی یہ بات سنتے ہی زارون کی آنکھوں میں ایک دم شعلے بھڑک اٹھے۔ اس کی انا کو ایک کڑی ضرب لگی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا۔ اس نے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا اور زرشا کا بازو انتہائی سختی سے پکڑ کر اسے زور سے پیچھے کی طرف دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ زرشا کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ دونوں کے درمیان کا سارا فاصلہ ختم ہو گیا۔ زارون کا چوڑا اور مضبوط سینہ زرشا کے وجود کے بالکل قریب تھا۔ زارون نے اپنا چہرہ زرشا کے چہرے کے اتنا قریب کر دیا تھا کہ زرشا کو اپنی پلکوں پر زارون کی گرم سانسیں محسوس ہونے لگیں۔ اپنے اوقات میں رہو زرشا، تم ہوتی کون ہو مجھ سے سوال کرنے والی؟ تم ہوتی کون ہو مجھے بتانے والی کہ میں کس سے بات کروں اور کس سے نہیں؟ زارون کی آواز ایک خطرناک سرگوشی کی طرح تھی۔ زرشا کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو چکی تھیں کہ وہ زارون کو اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خوف اور ایک انجانے احساس سے کانپ رہی تھی۔ زارون کی نظریں زرشا کی خوفزدہ آنکھوں سے پھسلتی ہوئی اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر جا کر ٹھہر گئیں۔ زرشا نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا کہ زارون کی یہ شدت اسے ابھی جلا کر راکھ کر دے گی۔ اسے لگا کہ زارون اس قربت میں حد پار کر جائے گا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ زارون نے ایک حقارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ زرشا کا بازو چھوڑا اور اچانک پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد اور کاٹدار تھا۔ جو تم سوچ رہی ہو اور جو تم چاہتی ہو وہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا، اس لیے مجھ سے دور رہو۔ میری زندگی پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ تم میرے لیے ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ زارون نے اسے دیوار کے ساتھ کانپتا ہوا چھوڑا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زرشا وہیں زمین پر بیٹھ کر بے آواز رونے لگی۔ اس واقعے کو 2 دن گزر چکے تھے۔ اصل طوفان تب آیا جب زارون دوپہر کے وقت اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اچانک اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ لندن سے اس کے ایک انتہائی قریبی دوست ولید کی کال آ رہی تھی۔ زارون نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہیلو ولید، کیا حال ہے یار؟
بڑے دنوں بعد یاد کیا، زارون نے خوش دلی سے کہا۔ دوسری طرف سے ولید کی آواز انتہائی سنجیدہ اور پریشان کن تھی۔ زارون، تم کہاں ہو؟ مجھے تمہیں ایک بہت بری خبر دینی ہے۔ زارون کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ کیا ہوا ولید؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ ولید نے ایک لمبا سانس لیا اور بم گرایا۔ ملی بھاگ گئی ہے زارون۔ اس نے مارک رچرڈ سے شادی کر لی ہے، وہ مقامی بزنس مین جو تم سے زیادہ امیر اور طاقتور ہے۔ مجھے آج صبح ہی پتہ چلا ہے۔ ملی نے تم سے صرف تمہارے پیسوں کے لیے تعلق رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اسے تم سے بڑا شکار ملا، اس نے تمہارا نمبر بلاک کیا اور اس کے ساتھ نکل گئی۔ زارون کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مارا ہو۔ ملی بھاگ گئی؟ ملی نے شادی کر لی؟ وہ لڑکی جس کے لیے وہ اپنے دادا جان سے بغاوت کر رہا تھا، جس کے لیے اس نے زرشا جیسی پاکیزہ لڑکی کو ذلیل کیا تھا، جس پر وہ لاکھوں اڑا رہا تھا، وہ اسے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ فرار ہو گئی۔ زارون کا غرور، اس کی انا، اس کی ماڈرن سوچ، سب کچھ ایک سیکنڈ میں کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کے اندر غصے، پاگل پن اور فرسٹریشن کا ایک لاوا ابلنے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ دھاڑتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے قریب رکھی کرسی کو لات مار کر دور پھینکا۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں چلنے لگا۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا قیمتی لیمپ اٹھا کر زور سے دیوار پر دے مارا۔ لیمپ کے ٹکڑے کمرے میں بکھر گئے۔ اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر رکا۔ اس نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اسے اپنا آپ ایک بیوقوف اور ہارا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ غصے کی انتہا میں اس نے اپنا دایاں ہاتھ پوری طاقت سے ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے اور موٹے شیشے پر مارا۔ ایک زوردار چھناکے کی آواز آئی۔ شیشہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ایک بڑا اور نوکیلا شیشے کا ٹکڑا زارون کے ہاتھ کی پشت کو بری طرح چیرتا ہوا نکل گیا۔ خون کا ایک فوارہ چھوٹا اور فرش پر گرنے لگا۔ زارون نے درد سے کراہتے ہوئے اپنا ہاتھ پکڑا۔ کمرے سے آنے والی ٹوٹ پھوٹ کی ان بھیانک آوازوں نے پورے گھر میں تہلکہ مچا دیا۔ زرشا جو لاؤنج میں بیٹھی تھی، آوازیں سن کر پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی زارون کے کمرے کی طرف آئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا۔ فرش پر شیشے کے ان گنت ٹکڑے پڑے تھے اور زارون کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا اپنے خون میں لت پت ہاتھ کو دبائے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ زارون، یہ کیا کیا آپ نے؟ زرشا چیختی ہوئی آگے بڑھی۔ باہر نکل جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں آنے کی۔ زارون نے انتہائی وحشیانہ انداز میں اس پر چیخ کر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن زرشا ڈرنے کی بجائے سیدھی آگے بڑھی۔ اس نے فرش پر بکھرے تیز دھار شیشوں کی پرواہ نہیں کی۔ وہ سیدھی زارون کے بالکل قریب آ کر شیشوں پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کے اپنے گھٹنوں پر شیشے چبھنے لگے، لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ کتنا خون بہہ رہا ہے؟ زرشا کی آواز میں ایک شدید طرب تھی۔ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور اس کی چوڑی پٹی بنا کر زارون کے گہرے زخم پر انتہائی مضبوطی سے باندھ دی تاکہ خون کا بہاؤ رک سکے۔ پھر وہ تیزی سے اٹھی، باتھ روم سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی اور دوبارہ زارون کے پاس آ کر اس کا ہاتھ اپنے نرم ہاتھوں میں تھام لیا۔ زارون کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس کا سارا غصہ، اس کی ساری وحشت زرشا کی اس حرکت پر ایک دم سے تھم گئی تھی۔ وہ بت بنا کھڑا زرشا کو گھور رہا تھا۔ زرشا خاموشی سے اس کے ہاتھ کو اینٹی سیپٹک سے صاف کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے گرم آنسو مسلسل گر کر زارون کے ہاتھ پر پڑ رہے تھے۔ زارون پہلی بار زندگی میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اس کا دماغ اسے ایک انتہائی تلخ حقیقت دکھا رہا تھا۔ اس نے کس بے وفا، لالچی اور گھٹیا عورت کے لیے اس ہیرے جیسی لڑکی کو ٹھکرایا تھا؟ اس نے زرشا کی کتنی بے عزتی کی تھی، اسے قدم قدم پر ذلیل کیا تھا، لیکن آج جب وہ تکلیف میں تھا تو یہ لڑکی اپنی پرواہ کیے بغیر اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ شیشے ٹوٹنے کے اس خوفناک واقعے کو 2 دن گزر چکے تھے۔ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی سرد مہری اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زارون کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ غرور اور وہ حقارت نہیں تھی جو اس نے پہلی رات زرشا کو دکھائی تھی۔ وہ اب زرشا پر غصہ نہیں کرتا تھا، بلکہ اسے گھنٹوں خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا۔
زرشا جب بھی اس کے کمرے میں صفائی کرنے یا کھانا رکھنے آتی، زارون کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرتی رہتیں۔ اسے زرشا کا بناؤ سنگھار، اس کا سادہ سا لباس اور اس کی وہ بے غرض محبت یاد آتی جو اس نے اپنی شدید توہین کے باوجود زارون کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے دکھائی تھی۔ لیکن زرشا اب زارون سے بہت دور ہو چکی تھی۔ زارون کے پچھلے کھردرے رویے اور تلخ باتوں کی وجہ سے وہ اب بھی سہم کر رہتی تھی۔ ایک رات زارون لاؤنج میں بیٹھا تھا جب زرشا کچن سے نکلی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی اور وہ سیدھی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ زارون نے ہمت کر کے اسے آواز دی، "زرشا، میری بات سنو۔" زرشا کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے مڑ کر زارون کی طرف نہیں دیکھا، بس خاموشی سے کھڑی رہی۔ زارون اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کی انا اب بھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے دھیمے لہجے میں کہا، "تم مجھ سے کچھ بات کیوں نہیں کرتی؟ 2 دن ہو گئے ہیں تم نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔" زرشا کا لہجہ انتہائی سپاٹ تھا۔ اس نے نظریں جھکائے ہوئے ہی جواب دیا، "آپ نے خود کہا تھا نا کہ میں آپ کے لیے ایک بوجھ ہوں اور مجھے آپ سے دور رہنا چاہیے۔ میں بس آپ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہوں۔" زارون کے دل پر جیسے کسی نے زور سے مکہ مارا ہو۔ وہ اپنے ہی الفاظ کے جال میں پھنس چکا تھا۔ اس نے زرشا کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اپنا زخمی ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن زرشا فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ "میرا راستہ مت روکیں، مجھے سونا ہے۔" زرشا نے روکھے پن سے کہا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ زارون وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ زرشا کی یہ خاموشی اور بے رخی اسے ملی کی بے وفائی سے 1000 گنا زیادہ تکلیف دے رہی ہے۔ وہ اس کی اس چپ کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مسلسل ذہنی تناؤ، گھر کے کاموں کی تھکاوٹ اور زارون کی سرد مہری کو اپنے اندر دباتے دباتے زرشا کا جسم آخر کار جواب دے گیا تھا۔ اگلی صبح جب زارون ناشتے کی میز پر آیا تو زرشا وہاں نہیں تھی۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا تو پتہ چلا کہ زرشا صبح سے اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ زارون کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ وہ تیزی سے زرشا کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ زارون نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ زرشا بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ "زرشا!" زارون چیختا ہوا اس کی طرف بھاگا۔ اس نے زرشا کا ماتھا چھوا تو وہ آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ "زرشا، آنکھیں کھولو۔ کیا ہوا ہے تمہیں میری جان؟" زارون کے منہ سے بے اختیار وہ الفاظ نکلے جو اس نے آج تک زرشا کے لیے سوچے بھی نہیں تھے۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور فیملی ڈاکٹر کو کال کی۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر کمرے میں موجود تھا۔ اس نے معائنہ کرنے کے بعد زارون کی طرف انتہائی سنجیدگی سے دیکھا۔ "اسے بہت تیز بخار ہے اور سردی لگنے کی وجہ سے نمونیا ہو گیا ہے۔ اس کی حالت کافی خراب ہے۔ انہیں مکمل آرام اور مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ بخار کسی صورت دماغ تک نہیں جانا چاہیے۔" ڈاکٹر نے دوائی لکھتے ہوئے کہا۔ زارون جو کبھی زرشا کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا، اس کی اس حالت پر بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے سیکرٹری کو کال کی اور اپنی تمام میٹنگز اور آفس کے کام کینسل کر دیے۔ وہ سارا دن اور ساری رات زرشا کے سرہانے بیٹھا رہا۔ رات کے پچھلے پہر بخار کی شدت میں زرشا ہذیان بکنے لگی، "مجھے مت ماریں، میں آپ کی ضرورت نہیں ہوں، مجھے طلاق دے دیں۔" اس کے کانپتے لبوں سے نکلنے والے یہ الفاظ زارون کے دل کو چیر رہے تھے۔ "میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا زرشا، میں بہت برا ہوں، لیکن تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔" زارون کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں زرشا کے ماتھے پر رکھنا شروع کیں۔ جب زرشا سردی سے کانپنے لگی تو زارون نے اسے 2 موٹے کمبل اڑا دیے، لیکن اس کی کپکپاہٹ کم نہیں ہو رہی تھی۔ زارون نے بے قرار ہو کر زرشا کے دونوں ٹھنڈے ہاتھ اپنے گرم اور مضبوط ہاتھوں میں لیے اور انہیں رگڑنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل اس کے ہاتھ سہلاتا رہا اور اسے اپنے جسم کی گرمائش دیتا رہا۔ وہ ساری رات پلک جھپکائے بغیر زرشا کا بخار اتارنے کی کوشش کرتا رہا۔ تیسرے دن کی صبح جب کھڑکی سے دھوپ کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو زرشا کی آنکھ کھلی۔ اس کا جسم بری طرح ٹوٹ رہا تھا، لیکن بخار کی شدت کم ہو چکی تھی۔ اس نے دھندلائی ہوئی نظروں سے ارد گرد دیکھا تو اس کی سانس وہیں رک گئی۔ زارون کا سر بیڈ کے کنارے پر ٹکا ہوا تھا اور وہ زرشا کا ہاتھ انتہائی مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہوئے سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید تھکاوٹ تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کئی راتوں سے نہیں سویا۔
زرشا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی مغرور شخص تھا جس نے اسے دھکے دے کر بیڈ پر گرایا تھا۔ زرشا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ ہلکی سی جنبش پر زارون ایک دم جاگ گیا۔ اس کی سرخ اور تھکی ہوئی آنکھوں نے جیسے ہی زرشا کو ہوش میں دیکھا، ان میں ایک چمک اور شدید فکر ابھر آئی۔ ان آنکھوں میں اب کوئی نفرت نہیں تھی بلکہ بے پناہ محبت اور ڈر تھا۔ تم کیسی ہو زرشا؟ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا نا؟ زارون نے بے تابی سے پوچھا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ زرشا حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ زارون نے جھک کر اپنے گرم لب زرشا کے تپتے ہوئے ماتھے پر رکھ دیے۔ یہ اس کا پہلا پیار بھرا لمس تھا جس نے زرشا کے وجود میں ایک سنسنی دوڑا دی تھی۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا زرشا۔ تم نے میری جان نکال دی تھی۔ زارون کی آواز بھر آئی تھی۔ زرشا نے اس کی اس بدلی ہوئی حالت کو دیکھا لیکن پچھلے زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ اتنی جلدی بھرنے والے نہیں تھے۔ زرشا نے زارون کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے اور انتہائی سرد اور کھوکھلے لہجے میں بولی، یہ ہمدردی کا ڈرامہ بند کریں زارون۔ زارون پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر صدمہ تھا۔ ڈرامہ؟ تم اسے ڈرامہ سمجھ رہی ہو؟ میں 3 راتوں سے تمہاری تکلیف میں جاگ رہا ہوں۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ زرشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی دو ٹوک انداز میں بولی، آپ کو صرف اس بات کی تکلیف ہے کہ آپ کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے۔ آپ کو اس بات کی تکلیف ہے کہ ملی نے آپ کو دھوکہ دے کر چھوڑ دیا اور اب آپ اس خالی پن کو بھرنے کے لیے میرے پاس آ گئے ہیں۔ زارون کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہونے لگا۔ زرشا تم ہوش میں نہیں ہو۔ تم نہیں جانتی تم کیا کہہ رہی ہو۔ میں بالکل ہوش میں ہوں اور جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں آپ کے لیے کوئی متبادل نہیں بننا چاہتی۔ میں کوئی ریباؤنڈ نہیں ہوں جسے آپ جب چاہیں ٹھکرا دیں اور جب چاہیں اپنا لیں۔ مجھے آپ کے اس جھوٹے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے طلاق دے دیں۔ زرشا کے ان حتمی الفاظ نے زارون کے ذہن میں ایک دھماکہ کر دیا۔ طلاق؟ زارون دھارا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم وحشت اور جنون اتر آیا۔ طلاق کا لفظ دوبارہ اپنی زبان پر مت لانا زرشا۔ کیوں نہ لاؤں؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا نا کہ میں جاہل ہوں، گنوار ہوں، آپ کے معیار کی نہیں ہوں۔ اب کیا ہوا آپ کے ان ماڈرن معیاروں کو؟ زرشا نے پہلی بار اس کے منہ پر اس کی باتیں ماری تھیں۔ زارون کے لیے یہ ایک زوردار جھٹکا تھا۔ اس کی انا خاک میں مل گئی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ صرف چند رومانوی باتوں یا ہمدردی کے 2 بول بولنے سے وہ زرشا کا دل نہیں جیت سکتا۔ اسے عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا کہ اس کی محبت سچی ہے اور یہ کوئی مجبوری یا ملی کا متبادل نہیں۔ زارون کا وہ جنون جو اب تک دبا ہوا تھا وہ پوری طاقت سے اصل شکل میں سامنے آ گیا۔ تم میری جان لے سکتی ہو زرشا لیکن مجھ سے طلاق نہیں لے سکتی۔ تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ میں تمہیں ثابت کروں گا اور کہ تم میری کیا ہو اور میری زندگی میں تمہاری کیا اہمیت ہے۔ زارون نے انتہائی خمار اور جنون بھرے لہجے میں یہ اعلان کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرشا کے مکمل صحت یاب ہونے کے بعد ان کے درمیان کی برف پگھل چکی تھی۔ زارون نے اپنی ساری انا اور ضد کو ایک طرف رکھ دیا تھا اور اب وہ صرف ایک جنونی عاشق کی طرح زرشا کے پیچھے رہتا تھا۔ ایک رات حویلی کے باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ بادلوں کی گرج اور بارش کے شور نے ماحول کو انتہائی رومانوی بنا دیا تھا۔ زرشا کچن میں کھڑی اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ اس کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی اور زارون دبے قدموں پیچھے سے آیا اور اس سے پہلے کہ زرشا پلٹتی اس نے اپنے مضبوط اور چوڑے بازو زرشا کی پتلی کمر کے گرد لپیٹ دیے۔ زرشا کے ہاتھ سے گھبراہٹ میں کافی کا مگ چھوٹنے لگا لیکن زارون نے اپنے ہاتھ سے مگ کو گرنے سے پہلے ہی سنبھال لیا اور اسے سلیب پر رکھ دیا۔ زارون نے اپنا چہرہ زرشا کی گردن میں چھپا لیا۔ چھوڑیں مجھے، کوئی آ جائے گا۔ زرشا کی ٹانگیں زارون کے اس اچانک اور بھرپور لمس سے کانپنے لگی تھیں۔ کوئی نہیں آئے گا، سب سو چکے ہیں۔ زارون کی گرم سانسیں زرشا کے مساموں کو جلا رہی تھیں۔ اس نے زرشا کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ زرشا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ زارون کو اپنے سینے پر محسوس ہو رہا تھا۔ زارون نے اپنی انگلیوں سے زرشا کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اس کی گہری آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو زرشا، میں بہت اندھا تھا، میں تمہاری قدر نہیں کر سکا۔ میں ہیرے کو چھوڑ کر کانچ کے ٹکڑوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور یہ کوئی ریباؤنڈ نہیں ہے، یہ میرا جنون ہے جو تمہارے لیے جاگ چکا ہے۔
زرشا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا جسے زارون نے اپنے انگوٹھے سے صاف کر دیا۔ یہ وہی رات تھی جہاں زارون بیوی ہونے کا حق زبردستی سے نہیں بلکہ بے پناہ محبت اور دیوانگی سے وصول کرنے والا تھا۔ زارون نے زرشا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ زرشا نے شرم سے اپنا چہرہ زارون کے سینے میں چھپا لیا۔ زارون اسے اٹھا کر بیڈ روم تک لایا اور انتہائی نرمی سے بیڈ پر لٹا دیا۔ کمرے میں صرف ایک مدھم سی روشنی تھی اور باہر بارش کا شور تیز ہو چکا تھا۔ زارون اس کے اوپر جھکا اور اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک انتہائی گہرا، پرجوش اور تفصیلی بوسہ تھا جو زرشا کے اندر کے سارے خوف، ساری کڑواہٹ اور ساری دیواروں کو پگھلا رہا تھا۔ زارون اس کے چہرے، اس کی گردن اور اس کے کندھوں پر دیوانہ وار پیار کر رہا تھا۔ وہ اس کے جسم کے ہر حصے پر اپنا لمس کی مہر ثبت کر رہا تھا۔ زرشا کے اندر کی وہ ڈری ہوئی لڑکی غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک ایسی عورت نے لے لی تھی جو اپنے شوہر کی محبت میں مکمل طور پر سرنڈر کر چکی تھی۔ زرشا شرم اور لذت سے آہیں بھر رہی تھی۔ کمرے میں اب صرف ان کی تیز سانسوں، دلکش سسکیوں اور ایک ہو جانے والی دھڑکنوں کا شور باقی رہ گیا تھا۔ اس رات ان کے دو جسم مکمل طور پر ایک جان ہو چکے تھے اور ان کے درمیان کی ہر غلط فہمی اور انا کی ہر دیوار ہمیشہ کے لیے گر گئی تھی۔ اس رات کے بعد زارون اور زرشا کی زندگی ایک انتہائی خوبصورت خواب کی طرح گزرنے لگی تھی۔ زرشا نے بھی اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا تھا۔ زارون اب ایک جنونی عاشق اور ایک بہترین شوہر بن چکا تھا۔ وہ دفتر سے جلدی واپس آتا، اپنا سارا وقت زرشا کے ارد گرد گھومنے میں گزارتا اور موقع ملتے ہی اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا۔ زرشا جو کبھی سہم کر اور ڈر کر رہتی تھی، اب زارون کی لاڈلی اور نخرے باز بیوی بن چکی تھی۔ وہ پورے حق سے زارون پر حکم چلاتی اور زارون ہنس کر اس کی ہر بات مانتا۔ ان کے درمیان رومانس، ہنسی مذاق اور غربت کے بے شمار خوبصورت پل گزرتے۔ ایک دن حویلی میں ایک فیملی فنکشن تھا۔ خاندان کے تمام لوگ جمع تھے۔ زرشا نے ایک انتہائی خوبصورت سرخ اور گولڈن رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ زارون کی نظریں بار بار اس کا طواف کر رہی تھیں۔ اسی دوران زارون کا کزن ولید جو لندن سے واپس آیا تھا، زرشا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ولید ایک بہت ہی سلجھا ہوا اور خوش مزاج انسان تھا۔ وہ زرشا کی سادگی اور اس کے رکھ رکھاؤ سے بہت متاثر ہوا تھا۔ یار بھابی، زارون واقعی بہت خوش قسمت انسان ہے۔ ولید نے سب کے سامنے زرشا کی تعریف کی اور مسکراتے ہوئے اس سے بے تکلفی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے ہاتھ کے کھانے تو واقعی کمال ہیں۔ زرشا نے بھی شرافت میں مسکرا کر جواب دیا۔ شکریہ ولید بھائی۔ یہ ہنسی اور یہ گفتگو دور کھڑے زارون کی آنکھوں میں خنجر کی طرح چبھی۔ زارون جو اب زرشا کے لیے پاگل پن کی حد تک پوزیسو اور جنونی ہو چکا تھا، اس سے اپنی بیوی کا کسی اور مرد سے اس طرح ہنس کر بات کرنا بالکل برداشت نہیں ہوا۔ وہ حسد کی آگ میں جل اٹھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیدھا ان کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات انتہائی واضح تھے۔ زارون، یار میں بھابی کی تعریف کر رہا تھا، ولید نے ہنستے ہوئے کہا۔ تعریف کرنے کا بہت شکریہ ولید، لیکن میری بیوی کی تعریف کرنے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ زارون نے ولید کے سامنے زرشا پر اپنا حق انتہائی جارحانہ اور وارننگ والے انداز میں جتایا۔ اس نے زرشا کا بازو سختی سے پکڑا اور سب مہمانوں کے سامنے اسے کھینچتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ زرشا حیران اور پریشان اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ زارون اسے سیدھا اپنے بیڈ روم میں لایا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے زارون؟ سب لوگ کیا سوچیں گے؟ زرشا نے بازو چھڑاتے ہوئے کہا۔ بھاڑ میں جائیں سب لوگ۔ زارون دھاڑا، تم اس سے اتنی ہنس ہنس کر کیوں بات کر رہی تھیں؟ تمہیں کیا ضرورت تھی اسے مسکرا کر جواب دینے کی؟ تمہاری مسکراہٹ پر، تمہاری ہنسی پر اور تمہارے وجود پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ کوئی اور مرد تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتا۔ زارون کی یہ شدت اور اس کا یہ حسد دیکھ کر زرشا کو پہلی بار احساس ہوا کہ زارون اس سے کس قدر دیوانہ وار محبت کرتا ہے۔ اس کا غصہ، اس کی پوزیسیونیس زرشا کے دل کو ایک عجیب سا سکون اور خوشی دے رہی تھی۔ میں نے تو بس ویسے ہی جواب دے دیا تھا، آپ خواہ مخواہ غصہ کر رہے ہیں۔ زرشا نے جان بوجھ کر تھوڑے نخرے سے کہا۔ میں خواہ مخواہ غصہ نہیں کر رہا، تم صرف میری ہو زرشا، اور میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ میری جان نکل جاتی ہے جب تم اس طرح
دیکھتا ہوں۔ زارون نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ زرشا مسکراتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی، لیکن ان کی یہ خوشی اور یہ خوبصورت دن زیادہ عرصے قائم نہیں رہ سکے۔ قسمت ان کے اس رشتے کا ایک اور انتہائی کڑا امتحان لینے والی تھی۔ ایک دوپہر زارون اور زرشا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ زارون کا سر زرشا کی گود میں تھا اور وہ انتہائی سکون سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ماحول میں ایک رومانوی اور پرسکون خاموشی تھی۔ اچانک سینٹر ٹیبل پر رکھے زارون کے فون کی گھنٹی بجی۔ ایک انٹرنیشنل نمبر کی کال تھی۔ زارون نے آنکھیں کھول کر فون کی طرف دیکھا اور پھر زرشا کی نظر بھی فون کی اسکرین پر پڑی۔ اسکرین پر چمکنے والا نام دیکھ کر زرشا کا رنگ ایک سیکنڈ میں کاغذ کی طرح سفید ہو گیا۔ اس کے ہاتھ جو زارون کے بالوں میں تھے یکدم رک گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسکرین پر ملی کا نام چمک رہا تھا۔ زرشا کے دل میں ایک دم وہی پرانا خوف جاگ اٹھا کہ کہیں زارون دوبارہ اسے چھوڑ کر ملی کی طرف نہ چلا جائے، وہ لڑکی جس کے لیے زارون نے اسے پہلی رات ٹھکرایا تھا، وہ لڑکی جو زارون کا پہلا پیار تھی۔ زرشا ڈر کر فوراً زارون سے دور ہٹ گئی اور صوفے کے دوسرے کونے پر جا کر سمٹ گئی۔ زارون نے زرشا کی یہ حالت دیکھی۔ اس کے چہرے کا خوف اور اس کی آنکھوں میں ابھرنے والے آنسو دیکھ لیے تھے۔ اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر زرشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فون کاٹنے کی بجائے کال اٹھا لی اور لاؤڈ اسپیکر آن کر دیا۔ فون سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ کمرے کی خاموشی میں دوسری طرف سے ملی کی روتی ہوئی اور ہچکچاتی ہوئی آواز گونجی، زارون پلیز میری بات سن لو، مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ ملی کی آواز میں ایک بناوٹی درد اور پچھتاوا تھا۔ اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا ہے زارون۔ مارک نے میری ساری دولت لوٹ لی اور مجھے سڑک پر چھوڑ دیا ہے۔ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ تم مجھ سے کتنی سچی محبت کرتے تھے۔ مجھے معاف کر دو زارون، میں واپس تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں۔ زرشا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس کے ذہن میں وہ ساری باتیں گھوم گئیں جب زارون اس لڑکی کے لیے اسے دھتکارتا تھا۔ زارون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے انتہائی سرد اور کھردرے لہجے میں جواب دیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دوبارہ کال کرنے کی؟ تم کس حیثیت سے مجھ سے معافی مانگ رہی ہو؟ زارون پلیز ایسا مت کہو، ملی روتے ہوئے اپنی صفائیاں پیش کرنے لگی۔ میں حالات کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی، مجھے ایک موقع دے دو۔ میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ ہم دوبارہ لندن میں ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ جب زارون نے اس کی کسی بات کا یقین نہیں کیا اور مسلسل خاموشی اختیار کیے رکھی تو ملی کا لہجہ یکدم بدل گیا۔ اس کی آواز میں موجود رونا دھونا ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک زہریلے طنز نے لے لی۔ تم آخرکار ایک روایتی مشرقی مرد ہی نکلے زارون۔ تم جیسے مرد اسی جاہل اور گنوار بیوی کو ڈیزرو کرتے ہو جو سارا دن تمہاری جوتیاں سیدھی کرے۔ تم میری برابری کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ تم اسی حویلی اور اسی پسماندہ لڑکی کے ساتھ سڑتے رہو گے۔ ملی کی آواز زارون کے اندر بارود کی طرح آگ لگا گئی۔ اس کی رگیں تن گئیں اور وہ دھاڑتے ہوئے بولا، اپنی زبان لگام میں رکھو ملی، وہ جاہل نہیں، میری عزت، میرا غرور اور میری جان ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، تمہاری طرح میرے پیسوں سے نہیں۔ تم اس کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو۔ اس کی سادگی اور اس کا کردار تمہاری اس کھوکھلی ماڈرن زندگی سے ہزار گنا بہتر ہے۔ آئندہ اگر اس نمبر پر کال کرنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر زارون نے جھٹکے سے فون کاٹا اور ہمیشہ کے لیے ملی کا نمبر بلاک کر دیا۔ اس نے فون اٹھا کر دور صوفے پر پھینکا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ زرشا حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں زارون کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے ابھی ملی کو کہے تھے، میری عزت، میرا غرور اور میری جان۔ زرشا کا دل ان الفاظ کی مٹھاس سے بھر گیا۔ اس فون کال کی وارننگ کے کچھ دن بعد حویلی میں ایک بڑی تقریب تھی جو زارون اور زرشا کے لیے رکھی گئی تھی۔ پورا خاندان اور شہر کے معزز مہمان وہاں موجود تھے۔ حویلی کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا اور لان میں شاندار عشائیہ چل رہا تھا۔ زرشا نے ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی لباس پہنا ہوا تھا اور وہ مہمانوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے مل رہی تھی۔ زارون دور کھڑا مسلسل اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔
اچانک تقریب کے دروازے پر ایک ہنگامہ سا ہوا۔ سیکیورٹی گارڈز کسی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ شخص زبردستی اندر داخل ہو گیا۔ یہ ملی تھی، وہ غصے میں پاگل ہو رہی تھی اور اس بے عزتی کا بدلہ لینے سیدھی پاکستان حویلی پہنچ گئی تھی۔ اس کا لباس اور اس کا حلیہ وہاں موجود تمام لوگوں کے لیے انتہائی عجیب تھا۔ مہمانوں میں خسر پسر شروع ہو گئی۔ ملی سیدھی چلتی ہوئی لان کے بیچوں بیچ آئی جہاں زرشا کھڑی تھی۔ زرشا اسے دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ملی نے سب کے سامنے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا، تو یہ ہے وہ عظیم بیوی جس کے لیے تم نے مجھے ٹھکرایا ہے نا زارون؟ ملی نے انتہائی حقارت سے زرشا کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا۔ یہ لڑکی تو کسی طرح سے بھی تمہارے نام کے ساتھ جڑنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کا لباس دیکھو، اس کا انداز دیکھو، یہ تو ایک نوکرانی لگ رہی ہے۔ تم نے مجھ جیسی ماڈرن اور خوبصورت لڑکی کو اس گنوار کے لیے چھوڑ دیا۔ زرشا روتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مہمانوں کے سامنے ہونے والی اس اچانک بے عزتی نے اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے لگا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن اس سے پہلے کہ ملی مزید کوئی زہر اگلتی، زارون ایک بھبرے ہوئے شیر کی طرح وہاں پہنچا۔ اس نے آگے بڑھ کر زرشا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑا اور اسے کھینچ کر بالکل اپنے برابر کھڑا کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر غصہ تھا کہ ملی ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی مت کہنا۔ زارون کی آواز پورے لان میں گونج اٹھی۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی اور زرشا میرا غرور ہے۔ اس کی جوتی بھی تم جیسی ہزار لڑکیوں سے بہتر ہے۔ تم یہاں آ کر میری بیوی کی بے عزتی نہیں کر سکتی۔ زارون نے ہاتھ کے اشارے سے سیکیورٹی انچارج کو بلایا۔ اس عورت کو ابھی کے ابھی دھکے دے کر میری حویلی سے باہر نکالو اور آئندہ اگر یہ اس علاقے میں بھی نظر آئے تو اسے سیدھا پولیس کے حوالے کر دینا۔ گارڈز نے فوراً آگے بڑھ کر ملی کو بازوؤں سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے باہر بڑے دروازے سے نکال دیا۔ ملی چیخی اور گالیاں دیتی رہی، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ مہمان مکمل خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حویلی کی اوپری منزل پر دادا جان اپنے کمرے کی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے زارون کو زرشا کا ہاتھ پکڑ کر پوری دنیا کے سامنے اسے اپنا غرور کہتے ہوئے سنا تو ان کے جھریوں زدہ چہرے پر ایک انتہائی گہری اور پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کا فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ ایک مشرقی لڑکی کی سچی محبت اور خاموش خدمت نے ایک مغرور اور بھٹکے ہوئے انسان کا دل مکمل طور پر جیت لیا تھا۔ دادا جان نے مطمئن ہو کر کھڑکی کا پردہ گرا دیا۔ نیچے لان میں زرشا یہ سب سن کر حیران بھی تھی اور شدت جذبات سے رو بھی رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ زارون کا ہاتھ چھوڑ کر ڈر اور گھبراہٹ کے مارے سیدھی اندر حویلی کی طرف بھاگی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور سیدھی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہانپ رہی تھی اور اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ زارون مہمانوں کو وہیں چھوڑ کر اس کے پیچھے کمرے میں آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور دیکھا کہ زرشا کھڑکی کے پاس سہمی ہوئی کھڑی ہے۔ اس کے کندھے رونے کی وجہ سے ہل رہے تھے۔ زارون قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کے چلنے کی آواز سن کر زرشا کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ زارون نے پیچھے سے اس کی پتلی کمر میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے اور اسے کھینچ کر اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ زرشا نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ زارون نے اپنا چہرہ جھکایا اور زرشا کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ دی۔ تمہیں کیا لگا؟ زارون کی آواز انتہائی دھیمی اور محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں اس عورت کے لیے تمہیں چھوڑ دوں گا جس نے میری توہین کی، جس نے میرا غرور کو چیلنج کیا؟ زرشا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہچکیاں لیتی رہی۔ زارون نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ زرشا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا چہرہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ زارون نے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے انتہائی نرمی سے اس کے گالوں پر بہنے والے آنسو صاف کیے۔ پھر اس نے زرشا کا چھوٹا سا چہرہ اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جنون اور ایسی محبت تھی جو زرشا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں کبھی تم سے دور نہیں جاؤں گا زرشا، زارون نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اب پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب میں اپنی ان تمام غلطیوں پر شرمندہ ہوں۔
جو میں نے غرور میں آ کر کی، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میری زندگی کا ہر دن اور ہر سانس اب صرف تمہارے نام ہے۔ یہ سنتے ہی زرشا کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ روتے ہوئے سیدھا زارون کے گلے لگ گئی۔ اس نے اپنے دونوں بازو زارون کی گردن میں ڈال دیے اور اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زارون نے اسے اتنی مضبوطی سے اپنے اندر بھینچ لیا جیسے اسے دنیا کی ہر نظر اور ہر دکھ سے ہمیشہ کے لیے چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس کا دل زرشا کے دل کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں تھیں۔ زارون نے زرشا کو اچانک اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ زرشا کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ زارون اسے لے کر کھڑکی کے بڑی لکڑی کے فریم کے پاس آیا اور اسے فریم کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دیا۔ کھڑکی سے آنے والی چاند کی مدھم روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ زارون اپنے دونوں ہاتھ زرشا کے گھنے بالوں میں ڈالے اور اپنی انگلیاں ان ریشمی بالوں میں الجھا دیں۔ وہ دیوانہ وار زرشا کے چہرے کی طرف جھکا اور اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ پہلے سے کہیں زیادہ پرجوش، گہرا اور طویل تھا۔ اس میں کوئی غصہ یا ضد نہیں بلکہ صرف اور صرف محبت تھی۔ زارون کے ہاتھ زرشا کے وجود کے ہر حصے کو ایک نئے حق اور نئے جنون سے چھو رہے تھے۔ زرشا کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور اس نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ زارون کے چوڑے سینے پہ رکھ دیے۔ وہ ہانپنے لگی لیکن زارون نے اسے دور نہیں ہونے دیا۔ زرشا کے منہ سے نکلنے والی تمام سسکیاں زارون کے ہونٹوں میں دب گئیں۔ زارون نے اپنے لبوں کا رخ موڑا اور اس کی گردن پر اپنے گرم ہونٹوں سے محبت کی ان گنت مہریں ثبت کرنا شروع کر دیں۔ زرشا کا جسم اس شدت اور اس قربت سے پگھلنے لگا۔ کمرے میں موجود ہر شک، ہر ڈر اور ہر وہ دیوار جو ان دونوں کے درمیان کھڑی تھی آج ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ زارون نے ثابت کر دیا کہ وہ زرشا کا محافظ بھی ہے اور اس کا دیوانہ عاشق بھی۔ ان کے دل اب ایک ہی تال پر دھڑک رہے تھے۔